برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے جس گھر میں پڑھا جائے وہاں جن، بھوت، آسیب، شیطان سب بھاگ جاتے ہیں۔ بقرہ کے معنی ہیں گائے۔ تو ہم آج اسی سورہ بقرہ کی مناسبت سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت کا۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کے بہت بڑے اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ 4 مقدس آسمانی کتابیں جو ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب توریت مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی سب سے پہلے نازل ہوا۔ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر، مگر ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ سب سے آخری کتاب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ ہے قرآن شریف۔ تو آخری حکم شریعت جو ہے وہ مکمل ہے، ہمیں اسی کی تقلید کرنی ہے اور اسی کو ماننا ہے۔ قرآن شریف اپنے آپ میں مکمل اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ رہتی دنیا تک یہ معجزہ قائم رہے گا، اور آج بھی اس کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، اور مشرکین اس کی سچائی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اصل واقعہ کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں ایک نیک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا۔ اس کے پاس ایک نیک بیوی اور ایک کمسن اولاد تھا۔ جب اس کا وقت آیا مرنے کا تو اس کے پاس جو جائیداد تھی سوائے ایک گائے کے اور کچھ نہ تھا۔ بچہ اس کا کمسن تھا۔ اس نے اس گائے کو لے کر جنگل کی طرف لے جا کر چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے پر، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ تعالیٰ میرے لڑکا کے جوان ہونے تک تو اس کی حفاظت فرما، میں اسے تیری محافظت میں دیتا ہوں۔ اور چھوڑ کر چلا آیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کی نیک بیوی نے اس کے کمسن بچے کی پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس نے گائے کو چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ وہ جنگل میں چرتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھی۔ اس نیک عورت نے بچے کی اچھی طرح پرورش کی۔ بچہ جب بڑا جوان ہو گیا تو وہ بھی نیک اور صالح بنا۔ اس نے اپنے دن اور رات کو اس طرح تقسیم کیا کہ دن کے وقت جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور اسے فروخت کرتا۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو نذر کرتا، دوسرا حصہ ماں کی خدمت میں پیش کرتا، اور تیسرا حصہ خود اپنے مصرف میں لیتا۔ اسی طرح اس نے رات کے بھی 3 حصے کیے۔ ایک حصے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا،
دوسرے حصے میں ماں کی خدمت کرتا، تیسرے حصے میں وہ سوتا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ماں نے اسے اپنے فرزند صالح سے کہا کہ تیرا باپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جنگل میں ایک گائے چھوڑ آیا ہے۔ اس گائے کا رنگ چمڑے کے نیچے آفتابی شعاع کی طرح چمکتا ہے، جا کر اسے لے آ۔ بچے نے ماں کے حکم پر جنگل کی طرف قصد کیا اور گیا اور دیکھا کہ واقعی اس صفت کی گائے چر رہی ہے۔ اس کو آواز دی کہ اگر تو وہی گائے ہے جسے اللہ تعالیٰ کے محافظت میں میرا باپ چھوڑ گیا تھا میرے لیے، تو پھر میرے پاس چلی آ۔ گائے فوراً اس جوان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے اس کے گلے میں رسی باندھی۔ جب یہ نوجوان اس گائے کے گلے میں رسی باندھ کر آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت گائے نے کہا کہ اے جوان، ماں کے فرما بردار بچے، تو مجھ پر سواری کر کے چل تاکہ تجھے پیدل چلنے کی تکلیف نہ ہو۔ اس جوان نے جواب دیا کہ میری ماں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ میں تجھ پر سواری کروں، اس لیے میں سوار نہیں ہو سکتا۔ اس وقت گائے نے کہا کہ یہ صرف تیری آزمائش تھی، اگر تو میرے اوپر سوار ہو جاتا تو پھر میں تیرے ساتھ نہ چلتی۔ غرض تھوڑی ہی دیر کے بعد یا تھوڑے عرصے میں اس جوان نے گائے کو اپنی ماں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس وقت ماں نے اپنے بیٹے کی محتاجگی اور اس کی دن رات کی محنت پر خیال کر کے اسے صلاح دی کہ اس گائے کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دینا اور اس کی قیمت سے تو اپنے لیے کچھ آرام حاصل کر لینا۔ بچے نے ماں سے پوچھا کہ اسے میں کس قیمت پر فروخت کروں، کیونکہ اس دور میں ایک گائے کی قیمت 3 یا 4 دینار سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ ماں نے بتایا کہ اسے 3 دینار اگر کوئی خریدار دے تو اسے بیچ دینا، مگر قیمت مقرر ہو جانے کے بعد مجھے خبر ضرور کرنا۔ تو اس بچے نے گائے کو بازار میں لے آیا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گائے کے خریداری کے لیے بھیجا تاکہ بندگان خدا کو اس کی قدرت کاملہ معلوم ہو۔ اس فرشتے نے آ کر اس بچے سے پوچھا، بتا اس گائے کی قیمت کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ ماں نے اس کی قیمت 3 دینار مقرر کیے ہیں، مگر میری ماں کی اجازت کے بغیر میں اسے فروخت نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا میں تجھے 3 نہیں 6 دینار دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ ماں کے بغیر اجازت کے ابھی مجھ کو گائے دے دے۔ بچے نے اسے انکار کر دیا اور گھر آ کر ماں سے یہ واقعہ بیان کیا۔
ماں نے اجازت دے دی کہ اچھا اگر وہ 6 دینار تجھ کو دیتا ہے تو اس کے ہاتھ فروخت کر دے۔ پھر وہ دوسرے دن بازار پہنچا گائے کو لے کر، اور خریدار کی شکل میں وہ فرشتہ پھر حاضر ہوا۔ آج اس نے اس کی قیمت 12 دینار لگائے اور کہا کہ شرط یہی ہے کہ ماں کے بغیر اجازت کے اسے فروخت کر دے۔ اس بچے نے کہا تو بڑی بات کہہ رہا ہے، اس سے بڑی بات تو یہ ہوگی کہ اگر گائے کے برابر بھی تو مجھے سونا دے دے تب بھی میں بغیر ماں کی اجازت کے اسے نہیں بیچوں گا۔ پھر گھر آ کر اس نے ماں سے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے تو یہ خریدار انسان نہیں لگ رہا ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تیرا امتحان لے رہا ہے فرشتے کی شکل میں۔ اب اگر وہ خریدار آتا ہے تو تم مجھ سے دریافت کرنا کہ ہم تجھ سے رائے لیتے ہیں کہ اس گائے کو فروخت کریں یا نہ کریں۔ پھر وہ بچہ اس گائے کو لے کر بازار کی طرف روانہ ہوا۔ آج پھر وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس کی قیمت لگائی، تو اس بچے نے اس سے کہا جو اس کی ماں نے اسے بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ اے نیک دل، ہم تجھ سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ تو اس فرشتے نے کہا ابھی اسے فروخت مت کرنا، عن قریب بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوگا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گائے کو خریدنے کی رائے دیں گے، تب اس کی قیمت چمڑا بھر کے سونا لینا۔ جاؤ اس گائے کو واپس گھر لے کر چلے جاؤ۔ تھوڑا وقت گزرا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی مالدار شخص کا قتل ہوا، اور اس کے پاس سوائے ایک بھتیجا کے کوئی وارث نہ تھا۔ اسی بھتیجے نے دولت کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش دوسرے قریہ کے سرحد پر لے آ کر ڈال دی، اور چند اوباشوں سے اتفاق کر کے ان کے ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، اور قصاص کا دعویٰ پیش کر کے نہایت اصرار اور مبالغت کے ساتھ آپ سے درخواست کیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معلوم کیجئے کہ قاتل کون ہے، آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اور ذبیحہ کا گوشت مقتول کے جسم پر مارو، یہ مردہ انسان زندہ ہو جائے گا اور اپنے قتل کرنے والے کا نام بتائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ گائے کیسے رنگ کی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی عام سی گائے کو ذبح کر دیں اور تمہارا اشارہ کسی خاص گائے کی سمت ہو۔ تب ایک خاص صفت کی گائے بیان کی گئی،
اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کو 3 سے 4 بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا پڑا۔ گائے کیسے رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کیسی ہو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک معمولی ہلکے سے کام کو اتنا مشکل بنا کر رکھ دیا خود سے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان، زرد رنگ کی ہو، کام میں نہ لائی گئی ہو۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ الٹے سیدھے سوال کر کے خود اپنے لیے الجھن پیدا کر رہے ہیں۔ اب وہ زرد رنگ کی گائے جو کبھی مصرف میں نہ لائی گئی ہو، جو کبھی جوتی نہ گئی ہو، جو نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، اسے تلاش کرنا ان لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا۔ تو پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسی گائے اسی نوجوان بچہ کے پاس ملی جسے فرشتے نے کہا تھا کہ ابھی اسے مت بیچنا۔ تو اس بچے نے اس کی قیمت وہی بتائی کہ ہم اس کے کھال بھر کر سونا لیں گے تبھی اسے فروخت کریں گے۔ وہ لوگ ضرورت مند تھے، ایسی گائے مل نہیں رہی تھی، اسی شرط پر انہوں نے یہ گائے خرید لیا۔ پھر اس گائے کو ذبح کر کے گوشت کا ٹکڑا مرے ہوئے شخص کے بدن پر مارا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلا کر پھر مر گیا۔ تو مقتول کی جو ملکیت تھی یہ بہت ہی دولت مند تھا، اسی سے اس نوجوان بچہ جو گائے کا مالک تھا اس سے اس کو چمڑا بھر کے سونا جو طے ہوا تھا وہ ادا کر دیا گیا، اور قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے سبق کہ والدین کی اطاعت کرنے سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ بے گناہ آدمی کو تکلیف دینے سے آخرت کے سوا اکثر دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے، اور احکام الہی میں حیل و حجت اور منطق دکھانا نہیں چاہیے، اس سے اور مشکلات بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کا یہ واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کے دور میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ کبھی فرصت ملی یا آپ لوگوں کا اصرار رہا تو پوری تفصیل کے ساتھ اور دوسرے واقعات بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔